لوليك الحجة ابن الحسن عليه السلام عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه وارزقا وتمتعه فيها طويلا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى ذرية الحسين وعلى أنصار الحسين وعلى شهداء الحسين وعلى حرم الحسين وعلى شريكة الحسين وعلى عباس الحسين مظلوم علیہ الصلاۃ والسلام. یا ابا عبداللہ الحسین ادرکنی فی سبیل اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پکا بند کر دو اجر میرے علیہ. اجتماع کافی ہے، صلوات کچھ ہی تلاوت فرما. مولا فرمایا کنجوس و بندہ جڑا ساڈی ذات تے خوش ہو کے درود نہیں پڑھدا ہے، کچھ ہی صلوات. واجب الاحترام سادات مومنین شیعہ سنی بھائی عزاداران امام علی مقام، حاضرین مجلس، سامعین مجلس، ناظرین مجلس، امام حسین علیہ السلام دے عزت دار مہمان، اجازت ہے ذکر پاک شروع کی جائے. ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. برنقطہ تحت الباء بلند صلوات. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. جتنا سونا رسول اتنی سونی صلوات. الصلاة والسلام على وصيه ووزيره وخليفته وابن عمه ووارث علمه علم الاولين والآخرین یا سبطین امیر المؤمنین علی بصلوات دا بھیوان. تو
کوئی نہیں صلوات دی آواز جنہ دے ان 14 پڑھو 14 میری دعا ہے کہ اللہ توڑا ٹرایا قبول اور منظور فرمائے۔ صاحبان عزیز قدر گزارش ہے کہ مجلس امام حسین علیہ السلام دعاواں دی قبولیت دی جگہ ہے۔ جو انسان اتھے آکے خالی چلا جاندہ ہے یاد رکھے کہ دوسری کوئی بارگاہ ایسی نہیں جتھے تیری ملاقات نبیوں نال ہوندی ہو۔ ایک بطول دیا پتران دا بیڑا ہے جتھے تسی بیٹھے ہو آدم بھی اتھا ہی بیٹھا ہے نوح بھی اتھا ہی بیٹھا ہے سہنے مسجد نبوی تو بھی افضل مقام ہے مجلس حسین دا فرش۔ انہوں دریاں کلینا نہ سمجھنا تے اولی لازم نبیان دے بیٹھن دی جگہ ہے۔ اور میں اپنی گل دی دلیل رکھنا کہ سہنے مسجد نبوی تو بھی افضل ہے مجلس حسین دا فرش۔ توڑ تک بات پہنچے تو پھر آج دا پیغام پہلا ہی پہنچ جائے گا اور میں سمجھاں گا کہ عبادت شروع ہو گئی ہے۔ مولا فرما رہے ہیں مسجد نبوی ایسی متبرک جگہ ہے جہاں ایک وقت میں 4 معصوم ہمیشہ حاضر و ناظر رہتے ہیں۔ ایک گھر جا کے سوچیا ہے بھائی جتھے 4 ہو میں 9 افضل ہے یا جتھے 14 ہو میں 9 افضل ہے۔ سمجھن والا سلام علیکم شکریہ جنہوں سمجھ آئیے انہوں نے ہاتھ آئی دے دیکھو میں اماں حسین دی ہمیشہ سلام علیکم لوں گا۔ دو گزارشات میں اور کرنا چاہ رہے ہیں۔ 14 تو پہرا ہے تو دعا منگن دا بہترین وقت کسی بڑے بندے دے آفس وچ بیٹھے ہو نا تو وہ موجود ہوئے تے بندے پھر آدھے گل کر سیاڑے بندے عرق مار کے آدھے گل کر گل پہنچا وہ جڑے کم آیا ہو تیرا ہو جاوے۔ اتھے بیٹھے ہو نا تو پھر ضمیر نو ہلائی رکھو گل کرو 14 نال تاکہ جڑے کم آئے ہو عبادت بھی ہو جائے دعا قبول بھی ہو جائے۔ قسم قرآن دی تیرا پردے علیہ امام جڑے ویلے دا تسی ایتھے فرش دے آکے بیٹھے ہو پردہ ہٹا کے ایک بندے دا نا چاہ کے آکریا کچھ منگ تو ساڑھے ذکر چاہیں غریبان دے نائے میں تنہ تا چاہ اور عموماً بندے دعا نو اتنی اہمیت نہیں بھی دیں دے تو چلو میں امین نہ آکی تو فلانا آکھ لے گا اس نہ آکی تو وہ آکھ لے گا۔ 8ویں بادشاہ فرمایا الدعاء صلاح الانبیاء کہ دعا انبیاء کا ہتھیار ہے۔ اسی اپنی حفاظت کر دیں اصلے نال انبیاء حفاظت کر دیں دعا نہ۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں جڑا عبادت دعا نہیں منگدا اس دی مثال اس مزدور دی طرح ہے جو سارا دن مزدوری کردہ ہے مگر شامی گھر جان لگیاں اپنی اجرت وصول نہیں کرتا۔ چلو ٹھہرو محفل ہے تورے 6ویں بادشاہ دی تو بندہ تو داخل ہو جاتے مولا دعا تے گفتگو کر رہے ہیں کہ دعا دی اہمیت ہے اے مقام ہے دعا منگو دے نیڑے ہوو اس دوران مولا آخ دیتا کہ دعا جڑی ہے وہ قبولیت عبادت دی اولین شرطیں چوئیں۔ بندہ بولیا ہو سکے مالک ایک سوال ہے میرا کہ عبادت کرن تو روک دا ابلیس ہے اور یہ چارہ پاسوں آندہ ہے میں کڑے پاسے جاواں
آگے سے بھی آئے گا، پیچھے سے بھی آئے گا، دائیں سے بھی آئے گا، بائیں سے بھی آئے گا، تو میں کہاں جاؤں گا؟ قلم نور نل رخسار حور تے مولا دا جواب لکھو تو کلیہ لے دا حق نہیں ادا ہوندا۔ کتنا ایک بول کے تائید کر لو گے؟ امام فرمایا اس کا اختیار 4 پہ ہے، اللہ نے سمتیں 6 بنائی ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر اور نیچے۔ مولا فرمایا تم اوپر نیچے سے بچ سکتے ہو سکے مولا کیسے؟ تو امام فرمایا کہ دعا میں ہاتھ اوپر کرو تب بھی بچ جاؤ گے، سجدے میں سر نیچے رکھو تب بھی بچ جاؤ گے۔ سمجھ آئیے میری مائیں ہوتے میں کیا گزارش کر رہے ہیں؟ تو دعائیں ہر عبادت دا لازمی حصہ ہے، اور ایک ابتدائی دن نے تھوڑے کل دعا واسطے 4 5 6 محرم تک، پھر 7ویں محرم تو اگے تو ممنوعات شامل ہے، تسی اپنے ہستے دعا نہ منگو۔ جی 7ویں تو یوم عاشور ڈلن تک دعا مذہب حقائق کوشش کرو نہ منگو، فقط اس واسطے پہ دعا وہ منگتا ہے جنہوں اپنی کوئی پریشانی ذہن چوگے۔ تو ممنوعات جس واسطے شامل ہو گیا کہ 7ویں تو بعد اپنی کوئی بھی پریشانی ہے، زندگی دا کوئی مسئلہ ہے تو چھوڑ دے، منو ان اجر رسالت ادا کر۔ تو یہی تھوڑے کل وقت ہے دعا منگن دا، اپنی حاجات دی روائی دا، مشکلات دی کشائی دا، 14 تو کچھ منوان دا، وہ دا بہترین طریقہ ہے آمین آکھنا۔ دعا کر رہے ہیں تسی آمین دی تکلیف سارے فرماؤ، جتنے بیمار نے مولا شفا عطا فرماؤ، ندی عزت صدقہ جتنے مرحومین نے درجات بلند فرما، اول و آخر جتنے ٹرائن کسے مومن نزدار مولائی ماتمینوں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک بہن برادے روزے دا زبار نہ ہو جائے۔ آقا و مولا امام برحق ایک ذکر دا حقیقی ذاکر و وارث میرے سرکار دے ظہور اشتاجیب فرما، آقا و مولا دی زیارت نصیب فرما، اور یہ ذکر ساڑھیا نسلیں جاری اور ساری فرما۔ رسول دا اپنا گھر، رسول دی سچی دھی، رسول دی جھولی اچھ انج دی چاہیے یہ سچے رسول میں ایتھے بوسا دیتا ہے، ایتھے لکھن اللہ روایت شیعہ نہیں، اہل سنت ہے۔ وہ دے سامنے بیٹھی ہوئی مسلمانہ دی ماں، وہ بغور ویکھ رہی آئی بھئی رسول دھی نال پیار کی میں کر رہے ہیں۔ اس کا ایک بوسا دیتے تھے، پھر بطول کے سر کے پاس خود کو لاتے تھے، سونگتے تھے، مسکراتے تھے، پھر بوسا دیتے تھے، پھر سونگتے تھے، پھر مسکراتے تھے، پھر بوسا دیتے تھے، پھر سونگتے تھے، پھر مسکراتے تھے۔ وہ پریشان ہو گئی مومنہ دی ماں، اس نے کہا یا رسول اللہ بیٹیوں کو تو چوما جاتا ہے، سونگا تو نہیں جاتا۔ عالم دین اپنی کتاب لکھ رہے ہیں رسول دا چہرہ جلال نال پر ہو گیا۔ رسول فرمایا اے عائشہ تمہیں کار نبوت میں مداخلت کی ضرورت نہیں ہے، میں چومتا اس لیے ہوں کہ بطول بیٹی ہے، اور سونگتا اس لیے ہوں کہ مجھے بطول سے وحدت کی خوشبو آتی ہے۔ جنہ ہاتھ نہیں اٹھے اللہ کرے وہ بطول دے پترہ دا شیعہ نہ ہوئے، باقی جنہ بھی مہمان ہے ہاتھ اچھا کر کے بولو حیدری۔ مجھے بطول سے وحدت کی مجھے بطول سے وحدت کی خوشبو آتی ہے، مجھے اس کا قرب اس کا قرب معلوم ہوتا ہے۔ اے میں نہیں بی بی دے لقب پہ گیا حجاب اللہ، مجھے اس کی نزدیکی
اس سے محبت شمار ہوتی. اور عموماً لکھے ہو ممبر تو پڑھیا گیا کہ دھی آئی تے رسول کھلو گئے. فرق ہے تھے فرق ہے. دھی پیران تے آئی تے رسول پیران تے کھلو گئے. دھی زانوہ تے آئی رسول زانوہ تے کھلو گئے. ہائے ہائے ہوئے ہوئے اے تھوڑے بندے سمجھن میرے سردار میں کیا کیا ہے. اگر سیدہ پیران تے آئی رسول پیران تے آئی. اور اگر بی بی زانوہ تے آن تو رسول بھی زانوہ تے آئی. کیڑے عزت دار بندے ہیں چادر تلے. کوئی تھوڑے تعارف دے مالکن. ایک رسولان دا سردار ایک ولیان دا سردار دو جوانان جنت دے سردار. اللہ سیدھا سیدھا آنکھ دیندہ بھئی یہ علی ہیں یہ ان کے بھائی ہیں یہ ان کی زوجہ ہیں یہ حسن و حسین ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں یہ رسول ہیں یہ ان کے داماد ہیں یہ ان کی بیٹی ہیں یہ نواسے ہیں یہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں یہ ان کی اماں ہیں یہ ان کے بابا ہیں یہ ان کے نانا ہیں. کسی دا تعارف نہیں. ہم فاطمۃ و ابوہا ہم فاطمۃ و ابوہا. تھوڑا آواز کھولنا جی. وبعلہا وبنوہا. نور چادر وچوں نکل کے جدوں عرش الہی نال ٹکرایا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. عرش تے رہن والے باسیاں نو پتہ کوئی نہیں بھئی یہ نور کس دا ہے. اگر پتہ ہوندہ تے پھر اے پوچھ دینا ومن تحت الکسا کے مالک کے چادر دے تلے کون ہے. اللہ فوراں نہ نہیں چاہے. اللہ پڑھیا قصیدہ. قصیدے تو پہلے اللہ دو قسمہ چاہیے. ایک اللہ کیا میں میری عزت دی قسم. دوسرا میں میری جلالت دی قسم. یا ملائکتی و یا سکان السماوات. اے ملائکہ اور آسمان میں رہنے والی مخلوق سنو کہ یہ کون ہے. انی ما خلقت سماعا مبنیتا بلا عرضا مدھیتا بلا کمرا منیرا بلا شمسا مزیتا بلا فلکا یدور بلا بحر یجری بلا فلکا یسری الا فی محبت ہاؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء. جب میں تو پوچھ دیو چادر تلے کون کہ سنو یہ جو آسمان کو اٹھایا ہے زمین کو بچھایا ہے ہواؤں کو چلایا ہے بادل کو برسایا ہے اناج کو اگایا ہے وہ آدم کا تصور وہ حوا کا خیال وہ آدم کا سجدہ وہ فرشتوں کا کرنا وہ ابلیس کا انکار وہ نوح کا پانی وہ ابراہیم کا خواب وہ اسماعیل وہ چھری وہ یعقوب وہ رونا وہ یوسف وہ کوما وہ ارمیہ وہ امتحان وہ دانیال وہ سفر وہ خضر وہ دریا وہ موسیٰ وہ سفر وہ عیسیٰ وہ سولی یہ ہوا یہ فضا یہ خلا یہ فضا یہ درند یہ چرند یہ پرند ہاؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء. یہ جو بنایا ہے ان چادر والے 5 کے صدقے میں بنا. تجھے کر کے آخر تک سجادہ علی لال قلندر علی اللہ یاد کسی دم محتاج نہ رکھے. اماں حسین دی کسی دم محتاج نہ فرمائے. ان چادر والے 5 کے صدقے میں بنا. پوری توجہ نال میری بات سننا. پوری توجہ نال بالکل خاموشی رکھنا. اس گلتے کوئی داد نہ دینا. کل سوڑا بندے دا دل کردہ ہوندہ ہے وہ میرے گھر کم از کم کو بڑا بندہ آئے کو برادری اس تے کم از کم پتہ لگے وہ میری بھی کو جان پہچان ہے. بندیاں دی ڈیڈی ہمیشہ کھلی ران دیئے ڈیرے دار لوگ بیٹھے ران دینا. امام حسین علیہ السلام دی طرفوں توفہ ہوندہ ہے. مولا دا فرمان ہے اگر تم پھرد ہے تو تیرے لباس تیری سواری تو نظر آنا چاہیتا ہے تیرے دے سارا کرم ہے. بندیاں تو ہمیشہ دل کرتا ہے کہ بندہ بڑا ملے میرے گھر بھی آئے. قسم قرآن دی میں حضرت عباس تے 2 علماء دی قسم تیرا امام پہ آتا ہے جو چاہتا ہے
کہ ہم 14 اس کے گھر میں آئے، وہ ہر شب جمعہ حدیث قصہ پڑھا کریں۔ تلاوت حدیث قصہ کر اسی 14 سنن ضرور حاصل۔ میرا ایڈے مجمع کو سوال ہے، اللہ جے قصیدہ پڑھے اب مان یا رب من ہوا تحت الکساء، کون نے چادر تلے تھے؟ اللہ کیا ہاؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء، یہ جو بنایا ہے ان چادر والے 5 کے صدقے میں بنایا ہے، اگر یہ نہ بناتا تو میں کچھ نہ بناتا۔ یہ ہیں تو سب ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، یہ ہیں تو سب ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، نہ لاجن بھی نہیں چاہیے۔ سنو تو بیٹھا میرا چاہتا کوئی پریشانی نہیں رکھنی کسے بندے، یہ تو بات کوئی اوکی سوکی ہو جائے تو پوچھ لینا میرے صاحبان، نہ اللہ جے بھی نہیں چاہے۔ مالک تعارف کروا، اے جبریل کتنی ایک دفعہ رسول دی دید قوت آیا، انگنت دفعہ آیا، اے چادر تلے کٹھے ہو گئے تو اتنے پہ آدھا 10 مالک کون نے؟ آئے 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 اکٹھے بیٹھے ہون تے ملائکہ نہیں پتہ لگتا کون نے، تے کوڑی بوتھی علی تن پتہ لگ جاندہ بھئی علی کنے آنا تے کتے نہیں آنا۔ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ ہون میرا توارے تو سوال ہے کہ کیا حدیث کے ساتھ علاوہ 14 دی عزت تھوڑی ہے؟ کیا مکمل قرآن ہے نا دا قصیدہ نہیں؟ کیا اللہ دی ذات ہے نا دا پہلا ذاکر نہیں؟ تو بول میرا چاہتا کیا اے خدا دی برگزیدہ مخلوق نہیں؟ انہا جیسا کوئی ہے؟ نہیں۔ پھر حدیث قصہ کیوں؟ مسئلہ سارا درود ہے۔ اللہ دو گراں قدر چیزاں بنائیاں، دو گل مقامہ نیڑے کریے، ایک سجدہ ایک درود، ایک اس اپنے مستے رکھ لیا، ایک اس تحفہ آل محمد نے دے چھوڑے۔ جو اپنے مستے رکھیا وہ آل محمد تم گیا کہ تم کرو میرا سجدہ، جو آل محمد نے دیتا اسے چاکیا میں پڑھوں گا تم پر درود۔ سیانے بندے ہو سامنے میرے، چپ نہیں پڑھنا چاہیے بندے نے اس گل تے بڑی سوکھی بات کی تھی سرکار، میں پڑھوں گا تم پر درود، تم کرو میرا سجدہ، میں پڑھوں گا تم پر درود۔ بندے اس درود شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ہون بھی مسجد دا سپیکر کھلے تے تسی سن دے اللہم صلی علی آنڈے ہی وگوانڈے ہی، اس تے بھی پڑھ، اس تے بھی پڑھ، مالک اس تے بھی درود پڑھ، اس تے بھی پڑھ، اس تے بھی پڑھ، اس تے بھی۔ ایک بندہ صاحب درود ہے ہی نہیں۔ مجلس پڑھنی ہے فاروق شاہ، نیازی نہیں پڑھنی، نیازی گھڑی چلانی ہے۔ میں مجلس پڑھن آ رہے ہیں، نیازی گھڑی چلا رہے ہیں۔ سلار صاحب اتھے دعا کر رہے ہیں مالک نیازی دی مجلس قبول کریں۔ تو بندے آکھن گے بڑی صاحب مجلس فاروق شاہ پڑھنی، اب ہمیں دعا کیتی رکھن، وہ دعا کسے کام دی نہیں۔ مولی تو ساری زندگی آخر آکھ اللہم صلی علی آنڈے ہی وگوانڈے ہی، تیری دعا کسے کم دی نہیں، اور درود ہی جھین ہی نہیں۔ درود میں وہ ہیں جو انما میں ہیں، انما ایک 4 دیواری ہے، جو اس کی اندر ہے وہ ہمیشہ اندر ہے، جو باہر ہے ہمیشہ باہر ہے۔ نہ اندر والے باہر جا سکتے ہیں، باہر والے بیٹیاں تو دے سکتے ہیں، اندر نہیں آ سکتے۔ جنہوں سمجھ آئیے ہاتھ اونچا کر کے آخر تک صدا جائے حیدری۔ کچھ باہر والے، یاسر 1000 سال زندگی، کچھ باہر والے، رحمت بھائی، کچھ باہر والے مدینے دے چوک اچھ کھڑے اور آخریں تین مبارک ہوئے تو بھی درود علیہ، تو بھی درود علیہ۔ ایک بزرگ بول رہے ہیں تو بھی درود علیہ، آپ بھی درود میں ہیں، آپ بھی، تم ہی باؤ، تم ہی کولوں گزریا ایک اور بڑھڑا، اس کو لائی 10 درجے دا ایمان۔
اس کا کی رولا ہے؟ اس کا درود دا جیڑا درود دا جیڑا کی میں بس انہوں سمجھا رہے ہیں کپڑے شپڑے ٹھیک پایا کرو اور درود آنے ہو محلے کچھلے کپڑے پا کے نہ باہر آیا کرو پتہ لگے کو ساڑی تفریق ہے نہ باقی ہے نہ لو فرق ہے ساڑا سلمان آگو توں کہ میں درود آلا دی اے کہ میں درود آلا اور درود آلا کدے وہ بھی ہویا جنو بی بی دوجی ری روٹی نہ دے تو کہ میں اسا کیا میں سمجھنا میں بھی رشتہ دار ہوں رسول کا یہ بھی رشتہ دار ہے وہ بھی رشتہ دار ہے وہ بھی رشتہ دار ہے کس دا پچھلے کس دا تو رسول کی رشتہ داری کی وجہ سے یہ بھی درود میں بھی درود میں یہ بھی درود میں وہ بھی درود میں سلمان کیا اچھا انج نکلے اسے تو نبی دے بوتے آئے سرکار بار سادہ بندہ رہا کوئی نہیں تسی آپ فیصلہ فرماؤ کون درودش ہے کون درودش نہیں نبی فرمایا سلمان یہ جو میری زبان ہے یہ ہے وما ینطق عن الہوا یہ وہی بولتی ہے جو وہی بولتی ہے انہیں جبریل آئے گا تو میں پوچھ لوں گا فنزل جبرائیل علی الارض جبریل زمین پہ نازل ہوئے اللہ درود و سلام دے بعد بیادی یہ درود اللہ جھیڑا بن گیا یہ دا فیصلہ ہی تھے نہیں ہونا میرے گھر بچوں نکل دید دروازے تے جا آیت تطہیر پڑھ اذن دخول منگ اس کی یمنی چادر لو اس کے نیچے خود بھی آؤ علی کو بلاؤ حسن کو بلاؤ حسین کو بلاؤ سیدہ کو بلاؤ نور چادر سے نکلے گا میرے عرش سے ٹکرائے گا ملائکہ مجھ سے پوچھیں گے یہ چادر کے نیچے کون ہے تم بھی ہوگے علی بھی ہوں گے حسن بھی ہوں گے حسین بھی ہوں گے نہ تیرا نہ چاسا نہ علی دا چاسا نہ حسن دا چاسا نہ حسین دا چاسا وَيَقْصَهُمْ فَاطِمَةٌ وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا یہ سیدہ ہے یہ ان کے بابا ہے یہ ان کے بچے ہیں یہ ان کے شوہر ہے یہ خاندان بطول ہے ہاتھوں دا اٹھے جنو بطول دے بوئے تو خیرات لین دا والا دو بے اللہ کے رسول پریشان نہ ہو میں بطول دے نانا تعارف کروا کے پورے زمانے دسا میں یاد رکھے زمانہ رسول دے رشتہ دار کے درود نہیں بطول دے رشتہ دار کے درود اگر کوئی صاحب درود ہے تو وہ ہے جو رشتہ دار جناب سیدہ ہے اگر کوئی صاحب درود ہے تو وہ ہے کہ جو رشتہ دار جناب سیدہ ہے کتنے ان چادر تلے بولو وہ بالا اس کتنے ان اہل بیت نبی دے کتنے ان چادر تلے جتنے ان بندہ ٹور جائے نا دنیا تو پتہ لگتا ہوتا ہے جنازن دیکھ کے بھئی زندگی کیسی گزاری ہے ادھا مقام کیا ہے ادھے لواحقین کیسے سب تو زیادہ پتہ لگتا ہے وہ زمانے ادھنا محبت کتنی کی تھی جتنا لگتا ہے بے شیعہ کالے کپڑے پا کے لکھاں عرب ہاتھ آئے یہ نقصان کر دیں یہ جرے رسالت نہیں تو آدھاس جڑے چادر تلے ہیں مسلمانوں نے جنازے ہیں کے کی تھی ترے دن رسول دا پیر رہا 40 قبر بطول دی بنانی پہ گئی 9 بندے ہم سیدہ دے جنازے سنا کتنے بندے جی سارے عزادار کتنے بندے جنازہ کس دا رسول دی دی سلمان مقداد ابو ذر عمار جابر جڑا راوی ہے حدیث کے ساتھ جابر بن عبداللہ انصاری ایک قبر امام دا مجاور بھی ہے پہلا زوار بھی ہے اور حدیث کے ساتھ راوی بھی ہے اور 5 معصومہ دا صحابی بھی ہے جابر بن عبداللہ انصاری 5 ہو گئے سلمان مقداد ابو ذر عمار جابر عبداللہ ابن مسعود بلال حبشی 7 ہو گئے حسن حسین 9 بندے
مدینے دا شہر 1.25 لاکھ دی آبادی رسول دی دی بھائی محسن میرا اللہ گواہ آج جاؤ تسی لڑکا نہ جاؤ کوئی بندہ ہے تو ہون جاوے ہون نکلے امتحان لوے ویکھا میں ہوندہ کی ہے سید آکھے ممبر تے پوچھنا نہیں پوندا بھائی بھوٹو دی دی قبر کتھے توڑ بندے پہنچ جاتے میں نہ اکھا نال ویکھ آیا تو ایتھے دی گل کردے ہیں جنت البقی کھلو کے پوچھنا پیندا ہے انہاں حسین دی ماں دی قبر کتھے امیر دا جنازہ اٹھیا سن 50 ہجری امیر تیرے شہر چڑ جائے ترا بند ہو جاندے مدینہ دے شہر امیر دا جنازہ آئی 13 بندے حسن دے جنازے یک محرم میں سید دی یاد آ گئی ہے جملہ بھی سید ہے میں انہوں نے نہ لے کے پڑھا تاکہ مزید مرحوم دے درجات بلند ہو بابا ریاض خان شاہ حضرت والا لے سید دی قبر روشن ہوئے کیا ذاکری کر گئے کیا محنت کر گئے مشن واسطے بابیرہ دا جملہ ہے چیخ نکلائے گی ازادار دی وادیو دیان بطول دے جنازے 9 بندے حسن دے جنازے 13 بندے دشیوں سنیوں حسین او غریبے جندہ چاہیا ہی کسی اللہ وین آنا چاہیے نالا مومن تری ہائے دا گواہ ہونا چاہیے مونڈی اللہ مومن تری ہائے دا گواہ ہوئے پتہ لگے معاشر علیہ دن محرم میرے نال بے کے ہائے پیا کرتا ہے حسین او غریبے جندہ چاہیا بھی کسے نہیں جندہ پڑھیا بھی کسے نہیں جندہ وارث ہوئی جڑے گڑیاں پاک شام جتنے دن زندہ رہی تکبیر ایک ہاتھ نہ لگا تسی یہ جا دیو بطول این جا دیو نبی دی قبر تے آگے حسین آکھیا نانا اممہ بیمار ہے نانا اممہ ایک ہاتھ نہ تسبیح پڑھ دی نانا اممہ تکبیر بھی ایک ہاتھ نہ لا دی حسین آکھیا نانا اممہ ایک ہاتھ نہ تکبیر آتی ہے میری ماں دوجہ ہاتھ نہیں چاہ سکتی میں سیدہ یکم محرم ہے اے جتنے سید ہوں میں تو نے پیرہ تے ہاتھ پہ رکھنا سید زادیاں میں معاف کرنا دل دکھ جائے تو میں معاف کرنا جتنے مجلس سے جزادار ہو دل دکھ جائے معاف کرنا نبی دی قبر حل گئی فرمایا حسین ایک ہاتھ نال تکبیر میری دھی کیوں آدھی ہے منہ تے پیٹ کیا دے نانا دوجے ہاتھ دیاں ہڈیاں ٹوٹیاں ہویا نانا انہاں اتنا ماریا ہے تیری دھینوں تسبیح نہیں چاہ سکتی ہائے کرنا لا بطول دیاں ڈکھتے ہائے کرنا لا نانا ترک پسلیاں بھی ٹوٹیاں ہوئی ہیں آج کیونکہ وقت تو ڈھیر لیٹا سے کل انشاءاللہ کوشش ہو سی میں 12-5-12-7 نومبر بھی آ جاؤں عزاداری سے سارا دن کرنی ہے میں 2 منٹ تو ہی کر رہا کسے غم میں تو رہائے نہ نکلے دعا کریا کر تیرا بارواں امام آگے اس غم دا وارث پھر تو نو دسے میں مسلمانوں دی دادن کتنا مارے دور شہر دی پر نہیں ہوئی کوئی تھی کسے دور دے ہاتھ دی ایتے کلے پر نہیں ہوئی ہوگی کوئی جو بے غیرت آوے انہوں مارن لگے یہاں دروازے نالے کھل جا سے ہاتھ ناپ کے بندے آگ سے نا بے حیاء پیچھے ہو بہن میری دھی میری خبردار ہے نو ہاتھ لایا تھا یہ اولاد چھوٹی ہے تاں پہ مارنا ہے ادھر رہا کوئی نہیں تاں پہ مارنا ہے اسی دی کنڈ مگر کھلوتے ہوئے ہیں قسم قرآن دی بندے ہاس کے لگ دے رہے بندے بطولو مار دے رہے نبی دی قبر المو کر کے آدھی آئی بابا آج میرا بھی کوئی برا ہوئے تیرے تو بعد بابا میرے مار گئے نانا اممہ بیمارے
نانا دعا کرنا ہے دعا منگ سڑی مانو شفا ہوئے نبی دی قبر حل گئی ہے فرمایا کیویں بیمار حسین آدھے نانا بیمار نہیں زخمی ہے نانا تیرے صحابیاں سڑی ماں دروازے کھلار کے ماریے نانا 40 بندہ دروازہ کھلیں دائی کلی میری ماں دروازہ بند کر دی آئی نانا ہی کے وین کر دی آئی اندر ناوے آئے میری زینب پردے دار مرحبا 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 اگلا وین کھایا زدار نانا 40 بندہ دروازہ کھلیں دائی کلی میری ماں دروازہ بند کر دی آئی نانا تھوڑا جیا دروازہ کھلیا کسے ظالم نو میری ماں دا ہاتھ نظر آیا نانا اس نال علی بندے تو تازیانہ چاہیا اس انج مارے آئے ہاتھ ٹوٹ گیا ہے نانا ہاتھ ٹوٹ گیا خون جاری ہویا زمین مدینے دی حال مرحبا 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 تیرا ماتم قبول ہوئے عزادار تیرا گریہ قبول ہوئے عزادار انہیں بھی میں تیری منت کر سکتے تیری ہائے آنی ہے اگلا وین اوکھائی اللہ کرے میں تو انہیں سمجھا لوا نانا 40 بندہ جو دروازہ کھولنا لائی نانا کسے بندے دروازے نگ لائیے پیچھے میری ماں آئی اگے دروازہ اگے 40 بندہ اگے بندہ پھر دروازہ پھر زہرا پیچھے پتھر دی دیوارا نانا لوئے دیا میں خائن جڑیاں دیوار ویچ بھی آئے نانا دروازے ویچ بھی آئے قلعہ بھٹیاں لیا ہون قرآن لیا میں سر میرا کے روایت پڑھنو تیارا حسینہ دے نانا سڑ دے دروازے نے کسے لات ماریا نانا بلدہ تاک میری ماں تے آٹھ اٹھا جندہ سارے دکھدائے بندہ ماتم نہ کرے نانا پسلیاں دروازے نال نہیں ٹوٹیاں حضور آکھیا کیویں ٹوٹیاں آدھے نانا بلدیاں میں خواہ میری ماں دے پاسے میں چاہ لگیاں نانا دروازے تلے زہرا اتو بندے نچ دے بھی آئے تے لنگ دے بھی آئے دروازے ہیٹ ویڑ کر کے آندھی آئی مرحبا 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 کسے غم میں چھائے نہ عزدار میں حق لکھوری آقا کسے غم میں سنا آئیز نہ کسے غم میں تیری آئے نہ عزدار مکمل میں نہ پڑھ سکتا ایک میرا دل میں ایک روایت پڑھا ڈھیر ساری جات میرے حصہ دی مجلس سے روایت میں مو گئی آئی میرا اللہ گواہ ادرات ویلے جنازہ تیار ہو گیا بطولہ میرے مولا نے چاہیا 9 بندے جنازے دنال ہیں علی رو رہے جنازہ چاہ رہے بطول علی دفنایا کلے بھٹیاں لیا میرا اللہ گواہ بطول دے قتل تو پنجویں دے آڑے جڑا بطول دے قتل میں شریکا اس ابو ذر تو پوچھیا تو جنازے دے نال آئے 10 جنازے دی حالت کیڑیا کہ لے آلے ابو ذر دی پاک کھول گئی ہے آدم میں 7 پیادہ